اسی سیر سپاٹے کا یہ واقعہ کبھی نہیں بھولتا کہ وہ شدید سردی کا زمانہ تھا اور بھائی رفیع صاحب مدظلہم حضرت مولانا محمد متین خطیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے محمد معین صاحب مرحوم کے ساتھ اکثر شام کو لانس گارڈن کے گلشن فاطمہ میں تفریح کے لیے جایا کرتے تھے، جو اس وقت انتہائی حسین باغ تھا۔ میں بھی کبھی کبھی ان کے ساتھ چلا جاتا تھا۔ اسی باغ کے بیچوں بیچ ایک خوبصورت تالاب تھا۔ ایک مرتبہ یہ دونوں باتوں میں مشغول تھے اور میں نے اس تالاب کے کنارے بنی ہوئی پتلی سی منڈیر پر چلنے کی مشق شروع کر دی۔ کچھ دیر تک تو یہ مشق کامیاب رہی، لیکن پھر اچانک گیلی منڈیر سے پاؤں پھسلا اور میں دھڑام سے تالاب میں گر کر غوطے کھانے لگا۔ دسمبر کی شدید سردی اور تالاب کا پانی برف کی طرح ٹھنڈا، ایک ہی لمحے میں موت سامنے نظر آنے لگی۔ تالاب اگرچہ زیادہ گہرا نہیں تھا، لیکن مجھ جیسے بچے کو ڈوبنے کے لیے کافی تھا۔ بھائی رفیع صاحب اور بھائی معین صاحب نے بڑی دقت سے مجھے نیم بے ہوشی کی حالت میں تالاب سے نکالا، لیکن گیلے کپڑوں میں پورا بدن سردی سے کپکپا رہا تھا اور دانت سے دانت بج رہے تھے۔ وہاں کپڑے بدلنے کا بھی کوئی راستہ نہ تھا۔ بھائی رفیع صاحب مدظلہم اس وقت سردی سے بچاؤ کے لیے شیروانی پہنے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ دنیا اور آخرت میں اپنی رحمتوں سے نوازے۔ انہوں نے اپنی شیروانی اتار کر مجھے اس میں لپیٹا اور نہ جانے کس طرح مجھے گھر لا کر انگیٹھی کے سامنے بٹھایا۔ تب جان میں جان آئی۔ اس طرح اس ارشاد نبوی کا سبق تو اسی دن مل گیا تھا جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی ممنوعہ علاقے کے ارد گرد اپنے جانور چرائے، وہ کسی بھی وقت اس ممنوعہ علاقے میں جا پڑ سکتا ہے، لیکن کاش کہ اپنے اعمال و اخلاق میں بھی اس سبق پر عمل کرنے کی توفیق ہوئی ہوتی۔ بھائی جان اس وقت نیلا گنبد میں جامعہ اشرفیہ کی پرانی عمارت کے ساتھ ایک تنگ اور تاریک قسم کے فلیٹ میں رہتے تھے۔ اسی فلیٹ کے اوپر کی منزل میں حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ اور سب سے اوپر کی منزل میں جامعہ اشرفیہ کے بانی حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہما رہا کرتے تھے۔ حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب قدس سرہ حضرت حکیم الامت کے اجل خلفاء میں سے تھے اور انہوں نے جامعہ اشرفیہ دراصل امرتسر میں قائم فرمایا تھا، لیکن جب قیام پاکستان کے وقت مشرقی پنجاب میں مسلمانوں کا قتل عام شروع ہوا تو وہ لاہور منتقل ہو گئے تھے اور اس عمارت میں یہ جامعہ اشرفیہ قائم فرمایا، جو قیام پاکستان کے بعد قائم ہونے والے مدرسوں میں اولیت کا شرف رکھتا ہے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہم کو یہ تاکید تھی کہ جب کبھی لاہور جائیں تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اہتمام کے ساتھ حاضری دیا کریں۔ چنانچہ اس وقت جب کہ میری عمر 7 سال کی تھی، بھائی جان مرحوم کے ساتھ ان کی خدمت میں بار بار جانا اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی شفقتوں اور دعاؤں سے سیراب ہونا خوب یاد ہے۔ اگرچہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مقام بلند کا شعور تو اس وقت کیا ہوتا وہ تو اب بھی نہیں ہے، لیکن یہ تاثر اسی وقت کا یاد ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں جا کر اس تنگ اور تاریک فلیٹ میں بھی ایک عجیب قسم کا نور اور سرور محسوس ہوتا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ ہم شفقت اور رحمت کے ایک شامیانے میں آ گئے ہیں۔ اسی دوران ایک دن بھائی جان دکان سے روتے ہوئے گھر آئے اور بتایا کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ وفات پا گئے ہیں۔ وہ بھاولپور کی یونیورسٹی کی دعوت پر وہاں تشریف لے گئے تھے کہ وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے علمی مقام کا اندازہ اس بچپن میں کیا ہوتا، لیکن ان کی شفقتوں سے محرومی نے اس بچپن میں بھی ہمیں مغموم کر دیا اور بعد میں اندازہ ہوا کہ یہ ملک و ملت کے لیے کتنا زبردست سانحہ تھا، جس سے ملک کے دینی حلقے اس مرکزیت سے محروم ہو گئے